بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی مدیح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، اس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آج آپ کو ایسی معلومات دی جائیں گی جو آج سے پہلے اپنے بہت کم سنی ہوں گی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کائنات کی تخلیق کی ابتدائی مراحل کے بارے میں ہے۔ اس پاک پروردگار نے کائنات کو جب تخلیق کرنا چاہا تو اس نے اسے کیسے تخلیق کیا، تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اس دلچسپ معلومات کو حاصل کر سکیں۔ اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا ہے بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جدا گانا طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں انی سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا اور ان کے نفوس و اعضا کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہہ تھی، اسے تیز ہوا اور تند اندھی کی پشت پر ڈالا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا، اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور پانی اوپر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی، اس کا چلنا بانجھ تھا اور اسے اس کے مرکز پر برقرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی، اور پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے قرار کی موجوں کو اچھالے، اور وہ تہ پانی جاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے اراستہ کیا اور ان میں سورج اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لو میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند اسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ ان میں کچھ سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، تو کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتی نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنی جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی اگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پائیوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گھیرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشیاء و طاہر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچتی رہیں۔